السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان باسط آخوند، آپ دیکھ رہے ہیں BS نیوز۔ ناظرین، ہمارے لیے اور میں تو کہتا ہوں کہ پورے جہلوان کے لیے خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو کورسز کرنے کے لیے ہم اسلام آباد یا دوسرے شہروں میں جاتے تھے تو آج وہی کورسز ہمارے جہلوان خوزدار میں ہوتے ہیں۔ یہ سنہری موقع ہے خاص کر نیو جنریشن کے لیے۔ البراق اکیڈمی کی جانب سے جو کورسز کیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ کافی بہترین، اور مفتی عبدالقادر صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہم اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب سے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آج بھی ایک عظیم الشان تقریب ہوئی تھی البراق اکیڈمی کے زیر اہتمام، فن جغرافیہ کا کورس کرایا گیا۔ تو اس حوالے سے مفتی صاحب سے جانتے ہیں کہ کیا کیا پڑھایا گیا تھا اسٹوڈنٹس کو۔ بہت بہت شکریہ عبدالباسط بھائی، آپ تشریف لائے، آپ کا اور آپ کے ABS نیوز کا۔ بنیادی طور پر فن جغرافیہ کورس جو ہم نے البراق اکیڈمی کے زیر اہتمام کروایا، اس کے اندر 3 چیزیں ہم نے پڑھائی اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ پہلی چیز تھی سیاسی جغرافیہ، اور دوسری چیز تھی طبعی جغرافیہ، اور تیسری چیز تھی قرآنی جغرافیہ۔ اب مختصراً اگر میں بتا دوں کہ طبعی جغرافیہ کا مطلب کیا ہے، سیاسی جغرافیہ کا مطلب کیا ہے، اور قرآنی جغرافیہ کا مطلب یہ ہے، تو طبعی جغرافیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرۂ ارض کو، زمین کے ڈھانچے کو جس حیت، جس شکل اور جس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اسی شکل یا اسی ڈھانچہ یا اسی شکل و صورت میں زمین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یہ طبعی جغرافیہ کہلاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کرۂ ارض کو بنایا، پھر اس کے اوپر پہاڑوں کو رکھ دیا، پھر اس کے اوپر درخت، شجر، حجر وغیرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیے۔ تو جس حیت پر، جس شکل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرۂ ارض کو تخلیق کی ہے، اسی شکل یا اسی حیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، کچھ پڑھنا یا پڑھانا، یہ طبعی جغرافیہ کہلاتا ہے۔ سیاسی جغرافیہ کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں آنے والی انسانیت نے، لوگوں نے سیاسی اعتبار سے، سیاسی فہم و فراز کے اعتبار سے اس کرۂ ارض کے اندر جو چینجنگ کی ہے، اس ملکوں کے لیے جو حدود قائم کیے، جو بارڈر قائم کیے، اور ان کے لیے جو راستے مقرر کیے، چاہے بحری راستہ ہو یا بری راستہ ہو، تو اس حوالے سے معلومات حاصل کرنا کہ کون سا ملک کہاں پر ہے۔ اور اسی سیاسی جغرافیہ کے اندر یا طبعی جغرافیہ کے اندر باقاعدہ ایک چیز اور بھی ہم نے ڈسکس کی، وہ ہے گلوبل، یعنی دنیا کا جو نقشہ ہے، گلوبل ہے، اس پر پھیلے ہوئے مختلف لکیروں، جن میں سے کچھ طولن بھی ہے، کچھ عرضن بھی ہے، کچھ کو طول بلد بھی کہا جاتا ہے، کچھ کو عرض بلد بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس گلوبل کے اوپر مختلف پھیلے رنگوں کے بارے میں بھی ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو معلومات دی کہ اس گلوبل پر مختلف رنگ موجود ہے، تو پیلے رنگ کا کیا مطلب ہے، ہرے رنگ کا کیا مطلب ہے، اور اگر وہ ڈارک بلو ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اس بارے میں بھی ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ باقاعدہ پڑھایا۔ اس کے بعد ہے قرآنی جغرافیہ۔ قرآنی جغرافیہ تو ایک بہت ہی بڑی اور تفصیلی باقاعدہ ٹاپک ہے۔ اس مختصر سے سیشن میں اس کے بارے میں شاید کہ گفتگو کرنا ممکن نہ ہو، مختصراً عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں انبیاء کرام علیہ السلام کو جو مبعوث فرمایا، کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام زمین کے کس خطے پر مبعوث ہوئے، اور پھر وہ کس خطے کی طرف ہجرت کی انہوں نے، وہ مسکن آج کہاں ہے، ان کے حدود کہاں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں، اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر مختلف اقوام کا بھی تذکرہ آیا ہے، مختلف انبیاء کے علاوہ مختلف شخصیات کا بھی تذکرہ آیا ہے، تو ان کے بارے میں معلومات فراہم کرنا یا پڑھنا یا پڑھانا، بہرحال یہ قرآنی جغرافیہ کہلاتا ہے۔ تو مفتی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے پروگرام کا دوسرا مہمان ہے، اس کی بھی بہت ساری خدمات ہے جہلوان خوزدار میں، مفتی عبدالشکور۔ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے نوجوانوں کو آپ لوگ اچھی تربیت دے رہے ہو، ہم آپ لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں، خاص کر میں اپنے ABS نیوز چینل کی طرف سے۔ تو آپ ہمیں آگاہ کریں کہ آگے جو آپ لوگوں نے کورس رکھا ہے انگلش کا، اس میں کیا کیا پڑھائیں گے؟ سب سے پہلے ABS نیوز کا شکریہ۔ اس حساب سے ہم نے اس کورس کو 13 ہفتوں پر مشتمل کیا۔ اس کورس میں بالکل ابتدا اور بگنر لیول پر ہم اس کورس کو لے کر چلیں گے، اور جو ہمارے سب سے زیادہ جو توجہ ہوگی وہ 3 چیزوں پر۔ سب سے پہلے ریڈنگ، رائٹنگ اور لسننگ۔ پاکستان میں یا خاص کر ہمارے بلوچستان میں جب انگلش سیکھتے ہیں
تو وہ انگلش تو سیکھ جاتے ہیں لیکن ان کا لہجہ جو ہے نا وہ انگلش والا نہیں بنتا. اسی چیز کو مد نظر رکھ کر ہم لسننگ کو باقاعدہ جو اصل انگلش بولنے والے ہیں ان کے آواز ان کو سنائیں گے تاکہ ابتدائی سے جب وہ ان کے بلڈ ہو رہی ہو ان کے مائنڈ میں ان کے دماغ میں جب انگلش ڈال رہا ہو اس وقت سے اصل لہجے کے ساتھ ان کے دماغ میں آ جائے. اسی چیز کو مد نظر رکھ کر ہم نے لسننگ اور لسننگ میں ایک چیز کا ہم نے اضافہ یہ کیا کہ آج کل جتنا کام انگلش کو سیکھنے کے لیے انگریزوں نے کیا کسی اور زمانے نہیں کیا. اسی چیز کو مد نظر رکھنے کے لیے انہوں نے کچھ ایسے ایپس بنائے جہاں پر آپ باقاعدہ نیٹو جو اصل انگلش بولنے والے ان سے بات کر سکتے ہیں. تو ہمارے پہلے ہی ہفتے سے یا دوسرے ہفتے سے جیسے ہی وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ تھوڑا بہت وہ سمجھ سکیں انگلش کو تو ہم باقاعدہ طور پر وہ وہاں ان سے ان ایپس کا ان کو تعارف کرائیں گے جہاں ان پر نیٹو جو اصل لینگویج والے ہیں اس انگلش والے ان سے بات کر سکیں. وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بالکل بگنرز کے ساتھ وہ انگریز بات کرنے کو بالکل فری تیار ہوتے ہیں. تو پہلے دن سے لسننگ پر سب سے زیادہ توجہ ہوگی, اس کے بعد آخر میں جو ہمارے وہ رائٹنگ پر. اور جو آخری بات جو کہنی تھی وہ یہ ہے کہ اے آئی کی مدد سے, کیونکہ ہمارا جو کورس ہے یہ بگنرز لیول سے ہے, ہم اس مختصر وقت میں بالکل ان کو انگلش سارا تو نہیں پڑھا سکتے لیکن جتنا ممکن ہے ہم ان کو پڑھائیں گے اور اس کے بعد امتیازی طور پر یہ کہ ان کو رستہ بتائیں گے کہ یہ طریقے یہاں سے آپ آگے انگلش سیکھ سکتے ہیں. عبدالباسط بھائی, ہمارا جو اگلا کورس ہوگا البراق اکیڈمی کے زیر اہتمام, اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہمارے اکیڈمی کے سینئر استاذ مولانا عبدالشکور صاحب نے تو آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا. مختصراً میں ایک بات عرض کر دوں, ہمارے اس کورس کے اندر وہ اسٹوڈنٹس بھی شرکت کر سکتے ہیں جو بالکل بیسک لیول کے ہیں, جن کو بالکل انگلش نہیں آتی ہے. عام طور پر ہم سے یہی سوال کیا جاتا ہے, جب ہم نے اس کورس کا اعلان کیا تو کافی سارے طلباء کی طرف سے یہ سوال آیا کہ ہم تو بالکل انگلش جانتے بھی نہیں ہے, تو آیا یہ کورس ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ہم نے ان کو یہی جواب دیا کہ بالکل, یہ اگر آپ بالکل 0/0 انگلش کے حوالے سے بیسک لیول کا اسٹوڈنٹ ہے تو ایسی صورت میں یہ کورس آپ کے لیے بھی ہے, اور اسی طرح ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو باقاعدہ پہلے سے انگلش کے اندر کچھ نہ کچھ شد بدھ رکھتے ہیں. تو بہرحال ہمارا یہ جو انگلش کورس ہوگا اس کے اندر مدارس کے طلباء, اسکول کے طلباء, کالجز کے طلباء, دیگر دینی اور عصری اداروں کے طلباء سب کے سب شریک ہو سکتے ہیں. اور یہ کورس سب کے لیے, بیسک لیول والوں کے لیے بھی ہے اور ایڈوانس کے لیے بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مختصراً یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اس کورس کے اندر باقاعدہ بالکل جس طرح میں نے گزارش کی کہ بیسک لیول سے ہم اس کو لے کر چلیں گے, اس کے اندر پہلے باقاعدہ ہم ان کو الفابیٹس پڑھائیں گے, الفابیٹس کے بعد باقاعدہ لیٹرز پڑھائیں گے, لیٹر کے بعد باقاعدہ سینٹنسز, چھوٹے چھوٹے جملے بنانا, اور سینٹنسز کے بعد پھر ظاہر ہے کہ پھر ٹینسز کی باری آتی ہے, وہ ٹینسز بھی ان کو پڑھائیں گے, ایکٹیو وائس, پیسو وائس, یہ ساری چیزیں ان کو پڑھائیں گے. اور ساتھ میں جو ہمارا فوکس ہوگا, جس طرح کہ ہمارے مولانا عبدالشکور صاحب نے بتایا کہ ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ, ان تینوں پر باقاعدہ بہترین طریقے سے ہمارا فوکس ہوگا, اور اسپوکن پر بھی ہمارا فوکس ہوگا, تاکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اس اکیڈمی کے اندر انگلش کورس میں شریک طالب علم خود انگلش بھی بول سکے, پڑھ سکے اور لکھ سکے. تو یہ مختصر تعارف ہے ہمارے اس انگلش کورس کا. تو میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو آج کا پروگرام اتنا ہی تھا. اللہ حافظ.